مضمون سے اقتباس پیپر میں آتے ہیں، آج باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے۔ سیرت محمدی کی جامعت ہماری نصابی کتاب، ہماری درسی کتاب میں وہ مضمون ہیں جس سے اقتباس کی تشریح آتی ہیں، اس لیے اس سبق کا مرکزی خیال، اس سبق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس سبق میں مصنف نے کس مرکزی نقطے کو پیش کیا ہے۔ سیرت، سب سے پہلے تو اس سبق کا عنوان دیکھیے، مضمون سیرت محمدی کی جامعت۔ سیرت کیا ہے؟ اطوار، عادات، اخلاق، کردار، ان سب کا مجموعہ سیرت کہلاتا ہے۔ اور سیرت محمدی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کا طریقہ کار، ان کے اطوار، نشست و برخاست کا طریقہ کار، انداز گفتگو، دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ، یہ سب جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جامعت مصنف نے بیان کی ہے۔ لفظ جامعت کے معنی ہوتے ہیں تکمیلیت، مکمل ہونا، کمپلیٹ ہونا ہر طرف۔ لفظ جامعت جو ہے وہ لفظ جامع سے بنا ہے، اور جامع کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے والا، یعنی جس چیز میں ہر چیز جمع ہو اور وہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے مکمل ہو۔ تو مصنف اس سبق کے، جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے، سیرت محمدی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے، دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا برتاؤ، ان کے نشست و برخاست، زندگی گزارنے کا طریقہ کار، یہ سب کتنا جامع ہے، کتنی اس کے اندر جامعت ہے، وسعت ہے، کتنی جو ہے وہ یہ مکمل ہے۔ تو عنوان سے ہی ظاہر ہے۔ اچھا، سیرت محمدی کی جامعت، اس کا تعارف سبق میں آپ کو کروا دوں۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ صنف ادب، میں نے آپ کو اردو ادب پر ایک مفصل لیکچر اسی لیے دیا تھا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہم جو بھی سبق پڑھ رہے ہیں، جس چیپٹر کا آغاز ہم کر رہے ہیں، وہ صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے۔ تو سیرت محمدی کی جامعت صنف ادب کے لحاظ سے سیرت نگاری ہے۔ ہم نے حصہ نثر میں ہم نے اصناف ادب پڑھے، اصناف نثر پڑھے تھے، جس میں جو ہے وہ ڈرامہ، ناول، افسانہ، خاکہ، یہ سب ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ایک مضمون بھی تھا۔ تو مضمون کی ذیل میں ہی سیرت نگاری آتی ہے، یعنی ایسا مضمون جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کے خصائل، ان کے شمائل، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں، تو وہ صنف ادب کے لحاظ سے سیرت نگاری کہلاتی ہے۔ تو یہ سیرت نگاری ہے۔ ماخذ اس کا کیا ہے، یعنی سورس اس کا، یہ کتاب خطبات مدراس سے لی گئی ہے۔ اس مضمون میں سیرت نگار سید سلیمان ندوی، اچھا میں یہاں پر جو ہے وہ تعارف مضمون نگار کروانا چاہوں گی کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہمارے اسلاف ہیں اس لیے احترام کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے اور لکھنا بھی چاہیے، رحمۃ اللہ علیہ۔ سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1925 کو صوبہ بہار میں پیدا ہوئے۔ آپ علامہ شبلی نعمانی کے ہونہار شاگرد تھے۔ آپ کا شمار ممتاز سیرت نگار اور سوانح نویس میں ہوتا ہے۔ سوانح سانحہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کوئی واقعہ۔ سوانح نویس یعنی کسی کی حالات زندگی کو لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ نویس کہلاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، نگار اور نویس دونوں کے معنی ہوتے ہیں لکھنے والا۔ یہاں پر میں نے نگار اور نویس دونوں الگ الگ لکھے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی تحریر کا ایک حسن ہے کہ آپ کے الفاظ میں تنوع یعنی ورائٹی ہو۔ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، نگار بھی اور نویس بھی، لیکن یہاں میں نے سیرت نگار لکھا ہے اور یہاں میں نے سوانح نویس لکھا ہے، تاکہ جو ہے وہ آپ کے جواب میں تحریر میں خوبصورتی آئے۔ تو سیرت نگار یعنی کہ سیرت لکھنے والا، اور سوانح نویس کسی کی حالات زندگی لکھنے والے۔ اور سید سلیمان ندوی کا شمار نامور مورخ میں بھی ہوتا ہے۔ مورخ یعنی تاریخی کتابیں لکھنے والا، اور یہ جید عالم دین بھی تھے۔ آپ کی بصیرت اور آپ کی جو ہے علمی خدمات کو جو ہے وہ بر صغیر میں آپ کی خدمات کے سبب، آپ کی علمی بصیرت کے سبب، آپ کی علمی خدمات کے سبب آپ کا شمار جو ہے وہ جید عالم دین میں کیا جاتا ہے۔ تو سید سلیمان ندوی نے اس سبق میں سب سے پہلے اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق بیان کیا ہے کہ اسلام کس طرح دیگر مذاہب سے
مختلف ہے. دیگر مذاہب جو ہے وہ رہنمائی بیان کرتے ہیں، اس مذہب کے جو شارع اور بانی ہوتے ہیں، شارع یعنی شریعت لانے والا، تو انہوں نے جو نصیحتیں کی ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں. لیکن اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام نے عملی مجسمہ سامنے رکھ دیا. اسلام نے اپنے پیروکاروں کے لیے عملی مجسمہ سنت نبوی کی صورت میں سامنے رکھ دیا. تو یہ جو ہے اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق اس مضمون میں سیرت نگار نے واضح کیا ہے. اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ سنت کی اہمیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا. لیکن قرآن مجید میں احکامات ہیں، لیکن ان احکامات پر عمل کس طرح کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہو، اس کے لیے ہمیں سنت سے رہنمائی لینی پڑتی ہے. بغیر سنت کے ہم قرآن مجید کے احکامات نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن نماز کس طرح قائم کی جائے، کیا طریقہ کار ہو، کس وقت ادا کی جائے، یہ جاننے کے لیے ہمیں جو ہے وہ سیرت سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو مصنف نے اس مضمون میں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی اہمیت کا بھی بتایا ہے. ساتھ میں انہوں نے دین و دنیا کی رہنمائی کے لیے سیرت کو ماخذ قرار دیا ہے. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تمام طبقات کے لیے یعنی ہر شعبہ زندگی کے لیے، معاشرہ کس طرح تشکیل پاتا ہے، افراد کے مجموعے سے، اور معاشرے کا نظم و نسق چلانے کے لیے ہر فرد جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. معاشرے میں کوئی تاجر ہے، معاشرے میں کوئی جو ہے وہ حاکم ہے، کوئی محکوم ہے معاشرے میں. تو ان معاشرے کے تمام طبقات کے لیے عملی رہنمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے. یعنی ہمارے مصنف نے اس سبق میں یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے جامع ہے، مکمل ہے. اس میں جامعیت ہے اور اس میں وسعت ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رہنمائی موجود نہ ہو. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، احادیث کی کتب کی صورت میں اور سنت کی صورت میں. تو تمام طبقات کے لیے عملی رہنمائی ہے. نبی کی ذات، مصنف نے نبی کی ذات بحیثیت تاجر بھی اس میں کی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی شخص تاجر ہے تو وہ کس طرح تجارت کرے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گوشہ زندگی کو دیکھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے. اسی طرح اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو دیکھے. اسی طرح اگر کوئی فاتح ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت فاتح دیکھے، ان کی زندگی سے رہنمائی لے سکتا ہے. اور اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گوشہ زندگی کو دیکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے. آپ کا کردار بحیثیت معلم کیسا تھا. اگر کوئی شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس سے دیکھے کہ کس طرح سے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ اپنے بندوں تک جو ہے وہ پہنچاتے تھے. اسی طرح اگر کوئی منصف یعنی انصاف کرنے والا ہے، جج ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ کس طرح وہ جو ہے وہ انصاف کیا کرتے تھے. اگر کوئی منتظم ہے یعنی نظم و نسق چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ رہنمائی کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کیسے تھے، آپ نے کس طرح زندگی میں اپنی کس خوبی سے جو ہے وہ اپنے فرائض ادا کیے. تو یہ بھی جو ہے وہ ان زندگی کے ان پہلوؤں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ رہنمائی موجود ہے. اور مصنف نے سب سے اہم نقطہ جو بیان کیا ہے اس مضمون میں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. اگر ہم ایک مسلمان زندگی کیوں گزارتا ہے؟ مسلمان زندگی اس لیے گزارتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے. اسی لیے انسان زندگی میں سارے جتن کرتا ہے.
اس کی جتنی محنت ہے وہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو اس مضمون میں مصنف نے ہمیں وہ نقطہ بتا دیا کہ رضا الہی کا حصول کیا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن میں جو احکامات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر ہے، یعنی قرآن جیسا قرآن زندگی گزارنے کا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عملی طور پر کر کے دکھایا ہمیں، تاکہ معاشرے کے ہر طبقے کو، معاشرے کے شعبہ، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فرد کو رہنمائی مل سکے۔ تو یہ تعارف سبق تھا کہ اس مضمون میں سیرت محمدی کی جامعیت میں مصنف نے کن مرکزی نقاط کے پیش نظر یہ مضمون لکھا ہے اور اس میں کیا بیان کیا ہے۔ اب ہم آئیں گے پہلے اقتباس کی طرف۔ یہ جو میں نے اقتباس ہے، یہ اسی اقتباس سے اس مضمون کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ پہلا اقتباس ہے۔ اقتباس ہے: خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے۔ تدبیر کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں پر یہ ترکیب کے معنی میں آیا ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ ترکیب بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع کا مطلب شریعت لانے والا، شریعت کہتے ہیں مذہب کو، شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ عملی مجسمہ، یہاں پر اس عملی مجسمے سے کیا مراد ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسلام نے ہمارے سامنے جو ہے عملی مجسمہ سامنے رکھ دیا۔ دیگر مذاہب تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مذہب کے جو شریعت لانے والے ہیں، اس کے بانی یعنی اس کو جو قائم کرنے والے ہیں، ان کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے، لیکن ہمارے سامنے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کا ہمارے سامنے عملی مجسمہ یعنی ان کی سیرت ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہم اس کو دیکھ کر اس کو جو ہے وہ فالو کر سکیں، اس کی جو ہے وہ پیروی کر سکیں، اس کی اطاعت کر سکیں، یعنی اتنی آسانی فرما دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، سب کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کہتے ہیں اطاعت کو، فرما برداری کو، اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس اقتباس سے جو ہے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ اقتباس 2017 میں بورڈ کے پیپر میں اقتباس کے طور پر آیا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ وہ بنیادی سبق ہے، سیرت محمدی کی جامعیت وہ بنیادی سبق ہے جو اقتباس کی تشریح کے لیے بہت اہم سبق ہے، اور تقریباً بورڈ کے پیپر میں ہر سال میں اس مضمون سے اقتباس آیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے اقتباس کی تشریح کے لیے۔ اس کو پورے سبق کو آپ نے پڑھنا، پورے سبق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کتاب کھول کر اس پورے سبق کو پڑھیں، مشکل الفاظ کے معنوں کو آپ جو ہے وہ انڈر لائن کریں، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، اور اس سبق کو جو ہے وہ پورا سبق آپ کو جو ہے وہ ازبر ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال نمبر 3 جو کہ 8 نمبر پر مشتمل ہے وہ جو ہے وہ آپ کے اس کے اچھے نمبر ملیں، تو اس چیپٹر کو آپ نے بہت اچھی طرح اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس پورے چیپٹر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اقتباس نمبر 1 جو میں نے منتخب کیا ہے، پہلا ہی اقتباس منتخب کیا ہے۔ اقتباس اس کا جو ہے اس کی تشریح میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا تشریح لکھنے کا طریقہ کار، کہ اقتباس کی تشریح آپ نکات کی صورت میں مارکر سے نمایاں کریں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ 3 نکات جو ہے وہ اس تشریح کے اخذ کیے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو مصنف نے اس اقتباس میں کہا ہے وہ یہ بتایا ہے خدا کی محبت کی اہلیت، یعنی خدا کی محبت پانے کا طریقہ کار کیا ہے۔
خدا کی محبت کی اہلیت پانے کا طریقہ کار دیگر مذاہب بھی جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع، شریعت لانے والا، اس مذہب کے بانی، اس کو قائم کرنے والے، اس کی جو ہے وہ جو نصیحتیں انہوں نے کی ہیں ان پر عمل کیا جائے. یہ خدا کی محبت کی اہلیت بیان کیا ہے. اس کے بعد دوسرا نقطہ، اسلام نے دیگر مذاہب کے برعکس ہمارے سامنے عملی مجسمہ سنت نبوی کی صورت میں رکھ دیا ہے. تیسرا نقطہ، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم جو ہے وہ اللہ کی محبت کے حصول، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں. تو یہ 3 نکات اس اقتباس کے تھے. آپ نے تشریح میں مارکر سے ان تینوں کو نکات کی صورت میں لکھ کر آپ نے اس کی جو ہے وہ تشریح لکھنی ہے. آج کا یہ لیکچر یہیں تک. سبق کو آپ نے جو ہے وہ پورا اس سبق کو پڑھنا ہے. آگے ہم مزید اقتباس کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.